خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری تنزیل۔ اس کے 17ویں باب میں سے اس کی پہلی 9 آیات۔ ایک دن یسوع پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ساتھ لے کر انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اور دیکھو، موسیٰ اور الیاس اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ تب پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے۔ اگر تیری مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو، ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور دیکھو، اس بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور نہایت ڈر گئے۔ تب یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا، اٹھو اور مت ڈرو۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائی تو یسوع کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا۔ جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یسوع نے انہیں حکم دیا اور کہا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے، اس رویا کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیزوں، آج ہم سب بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ خدا کے گھر میں موجود ہیں۔ اس خدا کے گھر میں جو در حقیقت برکتوں کا، رحمتوں کا خدا ہے، جو ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے پیار کا، خدا کی قربت کا، اس کی محبت کا اپنی زندگیوں میں تجربہ کریں اور ہمیشہ خدا کے نام میں آگے بڑھتے جائیں۔ آج ہم سب عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کی عید مناتے ہیں۔ تبدیلی صورت کی عید کا شمار 5 عیدوں میں کیا جاتا ہے، اور اس کا تذکرہ پہلی 3 انجیلوں میں اپنے اپنے انداز میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تبدیلی صورت کا یہ عظیم الشان واقعہ کیسریہ فلپی کے واقعات کے 1 ہفتے بعد پیش آتا ہے۔ اس میں یسوع اپنے آئندہ جلال کی ایک جھلک شاگردوں پر ظاہر کرتا ہے، جو ہماری توجہ دوسری آمد یعنی یسوع مسیح کی آمد ثانی کی طرف لے جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے چند اہم اور نہایت ہی خاص واقعات ہیں، جن میں سے ایک انوکھا اور ہماری زندگی میں خاص اہمیت رکھنے والا واقعہ تبدیلی صورت کا ہے۔ تبدیلی صورت کی عید کو سمجھنے سے پہلے یا اس پر بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی کہ جس کے ذریعے آج کی ہم اس عید کو سمجھیں گے کہ ایک دفعہ ایک میاں بیوی ایک گھر میں رہتے تھے، تو اس گھر میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ تو ان کے گھر کے ساتھ کچھ کرایہ دار آئے، تو وہ میاں بیوی جب صبح اٹھتے تھے تو جو بیوی اپنی کھڑکی سے یا ونڈو جو ان کے گھر لگی تھی اسے جب صبح اٹھ کر دیکھتی تھی، تو وہ جو ہمسائے آئے تھے نئے، تو جب ان کو دیکھتی ہے تو صبح اٹھ کے ہی اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے
کہ اگر انہوں نے کپڑے دھوئے ہیں تو کہتی ہے کہ آج انہوں نے کپڑے اچھے نہیں دھوئے، وہ دیکھو کھڑکی سے صاف نظر آ رہا ہے کہ کپڑوں پر نشان ہے. تو اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ پھر چپ کر جاتا ہے. پھر اگلے دن پھر یہی بات کہ دیکھو آج انہوں نے برتن نہیں اچھے دھوئے کہ نشان نظر آتے ہیں. پھر اس کا ہسبینڈ چپ کر جاتا ہے. تیسرے دن یا چند دنوں کے بعد پھر وہی بات کہتی کہ آج انہوں نے ڈسٹنگ نہیں صحیح کی کہ دیکھو وہ سارے نشان نظر آتے ہیں. تو اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی وائف کو کہتا ہے، ان کی باتوں پہ سوچتا ہے، اور پھر ایک دن وہ ایسا کرتا ہے کہ جلدی صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وجہ کیا. تو وہ صبح اٹھتا ہے تو جو ان کے گھر کی کھڑکی ہوتی ہے وہ اس کو صاف کرتا ہے. پھر اگلا دن جب ہوتا ہے، پھر جب اس کی وائف اٹھتی ہے تو پھر ساتھ والا گھر کپڑے دھو رہا ہوتا ہے. وہ عورت جو آتی ہے ہمسائی، تو پھر وہ عورت جو گھر والی ہوتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ ہاں آج اس نے جو کپڑے ہیں نا وہ اچھے دھوئے ہیں، آج کوئی نشان نہیں نظر آ رہا. تو اس کا ہسبینڈ اس کو کہتا ہے آج اس لیے نشان نہیں نظر آ رہا کیونکہ آج میں نے کھڑکی صاف کی ہے. مسیح خدا میرے عزیزو، تبدیلی صورت کی جو عید ہے اس میں ہم خاص اپنے دلوں کی جو تبدیلی ہے اس پہ بات کریں گے، اور اس کہانی میں اینڈ میں پھر آئیں گے. آج کی پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب اس کے 7ویں باب میں سے لی گئی. کلام مقدس کے 2 اہم حصے، جن میں ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ. پرانے عہد نامے کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں پہلے شریعت کی کتابیں جن کو توریت، پھر تواریخی کتابیں جن کو ہسٹوریکل بکس، پھر اس کے بعد حکمت کی کتابیں، پھر اس کے بعد نبی آتے ہیں جن میں بڑے نبی اور چھوٹے نبی. اور بڑے نبیوں میں اشعیا، ارمیا، باروک، حزقیال اور دانیال. اور آج کی جو پہلی تلاوت ہے وہ بڑے نبیوں میں سے ایک نبی یعنی دانیال نبی کے صحیفے میں سے آج کی پہلی تلاوت لی گئی. دانیال نبی کا مزاج مکاشفائی ہے، جس میں وہ انسان کے دکھوں کو بیان کرتا ہے کہ خدا وفادار ہے اور انسان کو امید دیتا ہے کہ خدا انسان کو ان کے دکھوں سے بچائے گا. پھر اس کے بعد اسی کتاب میں جو خاص موضوع ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو ان کے دشمنوں سے فتح یابی عطا کرے گا. دانیال نبی کا صحیفہ بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور آج کی جو تلاوت ہے وہ دوسرے حصے میں ہے، جس میں دانیال نبی اپنی رویاؤں کے بارے میں، مکاشفی باتوں کے بارے میں لوگوں کو سکھاتا ہے، اس کے ذریعے سکھاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گناہوں کو چھوڑیں، پشیمان ہوں اور خدا کی طرف واپس آئیں. یہ آج کی پہلی تلاوت. آج کی دوسری تلاوت مقدس پطرس رسول کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب اس میں سے لی گئی. مقدس پطرس خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک، کیفا، جس کو یسوع مسیح نے کہا کہ میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. اور یہی رسول آج کی ہمیں انجیل مقدس میں نظر آتا ہے کہ تبدیلی صورت کے وقت یسوع مسیح کے ساتھ ہے. اور آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پطرس وہ سارا منظر خود اپنی زبانی یا اپنے منہ سے بیان کرتا ہے کہ کس طرح اس نے وہ تبدیلی صورت کا سارا منظر دیکھا، کس طرح باپ بیٹے سے بات کرتا ہے، باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا المحبوب ہے جس سے میں خوش ہوں، تم اس کی سنو. آج کی انجیل مقدس متی کی انجیل اس کے 17ویں باب میں سے لی گئی. مقدس متی بھی خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک. خداوند یسوع مسیح کا شاگرد مقدس متی، اس کی انجیل کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا حصہ پہلے باب سے دوسرے باب تک، جس میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اور خداوند یسوع مسیح کے بچپن کے بارے میں بتایا جاتا ہے. پھر دوسرا حصہ تیسرے باب سے 7ویں باب تک، جس میں ہمیں پہاڑی آواز اور رسولوں کا چناؤ نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پہاڑی آواز، پھر اس کے بعد رسولوں کا چناؤ کرتا ہے
اور ان کو مشن کے لیے بھیجتا ہے۔ تیسرا حصہ 7ویں باب سے 25ویں باب تک جو جلیل اور یہودیہ میں یسوع مسیح کی منادی پر ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر چوتھا حصہ جس میں خداوند یسوع مسیح کے دکھ، موت اور قیامت ہمیں یعنی خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا نظر آتا ہے۔ اور آج کی جو انجیل مقدس ہے وہ تیسرے حصے میں سے لی گئی ہے، اس کے اینڈ سے، جس میں خداوند یسوع مسیح اپنی منادی پر ہے اور اپنا جو یروشلم کو سفر ہے وہ شروع کرنے کو ہے۔ اور مسیح خداوند میرے عزیزو، اپنا یروشلم کو سفر شروع کرنے سے پہلے یسوع مسیح پہاڑ پر جاتا ہے، دعا کرتا ہے اور ادھر یسوع مسیح کی تبدیلی صورت ہوتی ہے۔ اگر آج کی عید کو ہم تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو یہ عید تبدیلی صورت کی عید ابتدائی کلیسیا میں صرف مشرقی کلیسیا میں ہی منائی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کا رجحان مغربی کلیسیا میں بھی پھیلنا شروع ہو گیا، اور سن 1456 میں 6 اگست کو اس کو عالمی سطح پر منانے کا اعلان کیا گیا، اور ساتھ ہی کلیسیا کے لتوریائی کیلنڈر میں بڑے درجے کی عیدوں پر اسے شامل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سن 2002 میں پاپا اعظم جون پول دوم نے نور کے بید متعارف کروائے، اور جس میں نور کے بیدوں میں ایک بید یہ بھی رکھا گیا کہ خداوند یسوع مسیح کی تبدیلی صورت۔ لفظ تبدیلی صورت یا انگلش میں جسے ٹرانسفیگریشن کہتے ہیں، یہ لفظ یونانی کے لفظ میٹامورفوسس سے نکلا ہے۔ میٹا جس کا مطلب تبدیلی، اور مورفوسس جس کا مطلب کسی شکل، کسی صورت یا کسی حالت کے ہیں۔ قاموس کتاب میں اگر ہم لفظ صورت جو مورفوسس سے نکلا ہے اس کے معنی شکل، چہرہ، نقش، مانند یا کیفیت کے ہیں، اور یہی ہمیں تکوین کی کتاب اس کے پہلے باب میں نظر آتا ہے کہ جس میں خدا کہتا ہے کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں گے، اور اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی صورت پر کہ وہ خدا کہ جو انسان کو اپنی صورت پر، اپنی مانند یا اپنی شکل پر بنا سکتا ہے، وقت آنے پر وہی خدا خود انسان بن کر اس دنیا پر بھی آ سکتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی تبدیلی صورت اور یسوع مسیح کا بپتسمہ، اگر ان دونوں کو کمپیریزن کریں، خدا یسوع مسیح کی تبدیلی صورت جس کی آج ہم عید مناتے ہیں، اور یسوع مسیح کے بپتسمہ کہ جو مقدس متی کے انجیل اس کے 3 باب میں، مقدس مرکز کے پہلے باب میں، اور مقدس لوکا کے 3 باب میں نظر آتا ہے۔ یسوع مسیح کے بپتسمہ کے وقت بھی کہ جو باپ ہے وہ بیٹے سے مخاطب ہوتا ہے، اور باپ کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں، کہ بس اتنا لفظ جو باپ ہے وہ بیٹے سے کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بیٹا ہے یعنی خداوند یسوع مسیح ہے وہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے جا رہا ہے، باپ کے مشن کو پورا کرنے جا رہا ہے، اور وہی بیٹا جب مشن کو پورا کرتے 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 آگے بڑھ رہا ہے اور اپنی موت یعنی صلیبی موت کے قریب ہے، اس سے پہلے دوبارہ جب بیٹا دوبارہ پہاڑ پر جاتا ہے اور دعا کرتا ہے، یعنی تبدیلی صورت آج کی عید، ایک بار پھر آج کی عید پر باپ بیٹے سے مخاطب ہوتا ہے۔ بپتسمے کے وقت باپ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں، لیکن آج کی جو انجیل مقدس ہے یا تبدیلی صورت پر باپ ایک جملہ اور ایڈ یا شامل کرتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں، تم اس کی سنو۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا جو ہے وہ ہماری خاطر ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے اپنی جان دینے جا رہا ہے۔ آج یسوع مسیح پہاڑ پر جاتا ہے دعا کرنے کے لیے۔ اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس کے بڑے سے مفکرین یہ بیان کرتے ہیں
کہ جو پہاڑ ہے یہ خدا کی حضوری کا نشان، خدا کی موجودگی کا نشان، جہاں خدا اپنے لوگوں سے باتیں کرتا ہے اور خدا اپنے لوگوں کو شریعت یا قوانین دیتا ہے۔ کلام مقدس میں اور بالخصوص پرانے عہد نامے میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ پہاڑ پر خدا اپنے لوگوں سے باتیں کرتا ہے۔ ان میں سے چند ایک مثالیں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلا ہمیں آدم اور حوا سے پتہ چلتا ہے کہ خدا آدم اور حوا سے ملتا ہے، اور اس کا جو حوالہ ہے وہ ہمیں حزقیال کے ملتا ہے اس کے 28ویں باب میں، کہ جس میں لکھا ہے کہ مالک خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو خدا کے باغ عدن میں تھا، جہاں ہر ایک قیمتی پہاڑ یا پتھر تیری پوشش کے لیے تجھے دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمیں تکوین کی کتاب اس کے 8ویں باب میں ایک واقعہ نظر آتا ہے کہ نوح کے طوفان کا واقعہ، کہ جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نوح کی کشتی کو کوہ ارارات پر ٹھہراتا ہے۔ پھر اس کے بعد تکوین کی کتاب اس کے 22ویں باب میں، جس میں ہمیں اسحاق کی قربانی نظر آتی ہے کہ خدا ابراہیم سے ملتا ہے، اس سے بات کرتا ہے۔ 22ویں باب کی دوسری آیت جس میں لکھا ہے کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے لے اور موریا کی سرزمین میں جا اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تجھے دکھاؤں گا سوختنی قربانی کے لیے چڑھا۔ پھر اس کے بعد خروج کی کتاب اس کا 19واں باب، اور اس واقعے سے تو ہم سب واقف ہیں، کوہ سینا کا واقعہ، کہ جس پہاڑ پر خدا ظاہر ہوتا ہے اور موسیٰ کو اپنی شریعت دیتا ہے۔ پھر پہلا ملوک اس کے 19ویں باب، ہوریب کا پہاڑ جسے خدا کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، کہ اس میں خدا الیاس سے ملتا ہے، جس میں لکھا ہے کہ تب وہ اٹھا اور کھایا اور پیا، اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات کے قریب پہاڑ ہوریب تک چلتا رہا۔ مسیح خدا میں عزیزو، پہاڑ پر خدا کی موجودگی ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور ہم یہ زبور بھی اکثر گاتے ہیں کہ اکھیاں چکنا ہاں میں وال پہاڑا، کہ پہاڑ پر خدا کی حضوری ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نئے عہد نامے میں یسوع مسیح کو جب بھی دیکھو گے کہ یسوع مسیح پہاڑ پر جاتا ہے، ادھر دعا کرتا ہے اور باپ سے گفتگو اور باپ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور آج کا جو پہاڑ یعنی جس پر خداوند یسوع مسیح دعا کرنے جاتا ہے اور باپ سے ملتا ہے، اس کو مقدس متی اور مقدس مرکز بیان کرتے ہیں، اور اس کا نام نہیں بتاتے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کو کوہ تابور کہا جاتا ہے۔ فادر امینویل آسی اپنی کتاب نقش قدم میں فرماتے ہیں کہ فلسطین کے اس پہاڑ کے بارے میں کہ فلسطین کے تمام پہاڑوں سے یہ پہاڑ فطری طور پر سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 650 میٹر کی بلندی پر پھولوں اور پھلوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کی لمبائی 1200 میٹر طویل اور اس کی چوڑائی 400 میٹر ہے۔ اور کتاب میں مزید بیان کرتے ہیں کہ اس پہاڑ کو مختلف وقتوں میں تباہ بھی کیا گیا، لیکن موجودہ دور میں ابھی اس پہاڑ پر ایک خوبصورت چرچ ہے جس کو فرانسسکن فادر یا فرانسسکن جو مشنری ہے انہوں نے بنایا، اور اس چرچ پر 2 ستون یا 2 پلر بنائے گئے، ایک پلر کو حضرت موسیٰ اور ایک پلر کو الیاس نبی کی موجودگی کی یاد میں بنایا گیا ہے۔ اور اسی گرجا گھر میں چند ایک تصویریں لگائی گئی ہیں جن میں تبدیلی صورت کی تصویر، پاک یوکرس کی، صلیبی موت کی، اور اس کے بعد قیامت المسیح کی تصویر لگائی گئی ہے۔ اور آج کی انجیل مقدس میں ہم اگر خدا یسوع مسیح کی دعا کے بعد دیکھیں کہ یسوع مسیح دعا کرتا ہے اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکتا ہے اور اس کی پوشاک جو ہے وہ نور کی مانند ہو جاتی ہے،
اور تینوں اناجیل یعنی مقدس متی کی، مقدس مرکز کی اور مقدس لوکا کی اس کو مختلف طریقوں سے اور اپنے اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ مقدس متی اپنے 17ویں باب میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس کا چہرہ سورج کی مانی چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانی سفید ہو گئی۔ مرکز کے مطابق اس کی پوشاک ایسی درخشاں اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی کسار ویسی سفید اسے نہیں کر سکتی۔ مقدس مرکز کا 9واں باب۔ پھر مقدس لوکا کے مطابق اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک براق ہو گئی، یعنی اس کی جو پوشاک ہے فیس کے یعنی شکل کے ساتھ ساتھ پوشاک تک بدل گئی۔ پرانے عہد نامے میں بھی ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں، خروج کی کتاب اس کے 34ویں باب میں، کہ جس میں خدا موسیٰ سے ملتا ہے لیکن موسیٰ کا جو چہرہ ہے وہ بدلتا ہے، لیکن ادھر خدا کا اپنا بیٹا خدا اس سے ملتا ہے اور بیٹے کا جو چہرہ ہے وہ نور میں بدل جاتا ہے، یعنی چہرہ تو بدلتا ہے، چہرے کے ساتھ ساتھ جو پوشاک ہے وہ بھی سورج کی مانند چمکتی ہے۔ اس کو مفکرین اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نور کی مانند اس لیے چمکا کیونکہ وہ خود نور تھا اور وہ دنیا میں آیا تاکہ ہم اس نور سے روشنی پائیں، تاکہ ہم اس نور سے منور ہوں، تاکہ ہم اس نور سے اپنے اندھیروں کو مٹائیں، تاکہ ہم اس نور سے اپنی زندگی میں روشنی پائیں۔ اور وہ اس لیے آتا ہے تاکہ ہم نور کے ساتھ فضل پائیں، اور فضل نہیں بلکہ فضل پر فضل پائیں۔ پھر آج کی انجیل مقدس میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دو بڑے نبی یا دو بڑے انبیاء، دو بڑی شخصیات موسیٰ اور الیاس خدا یسوع مسیح سے باتیں کرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ مقدس لوکا اس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ مقدس لوکا جب یہ دو شخصیات کا ذکر کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح کی اذیت یا یسوع مسیح کے موت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ موسیٰ اور الیاس نہ صرف اس کے دکھوں بلکہ موت کے بعد جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ موسیٰ اور الیاس دونوں پرانے عہد نامے کے عظیم نبی یا عظیم قائد۔ موسیٰ یہودی شریعت کا نبی جسے شرف حاصل ہے کہ وہ خدا کے ذاتی نام، موسیٰ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خدا کے ذاتی نام میں ہوں کو جان سکا۔ یہ خروج کی کتاب اس کے 3 باب میں پڑھتے ہیں کہ موسیٰ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خدا کے ذاتی نام میں ہوں کو جان سکا، جس نے جلتی جاڑی سے خدا کا ظہور پایا، بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکالا، آسا مارنے سے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، پیتل کا سانپ بنایا، کوہ سینا پر 10 احکام لیے، اسرائیل کے قبائل کو برکت دی، اسرائیل کے لوگوں کی رہنمائی کی تاکہ وہ وعدے کی سرزمین میں داخل ہو، خدا کا بندہ بنا کہ جس کی خدا رہنمائی کرتا رہا۔ لیکن آج موسیٰ یسوع مسیح کے ساتھ ہے کیونکہ یسوع شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ شریعت کو پورا کرنے آیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری ہم شخصیت دیکھتے ہیں کہ وہ ہے الیاس۔ الیاس کو پرانے عہد نامے کا آتشی نبی کہا جاتا ہے، جسے معجزات کی قدرت حاصل تھی، جس نے مردہ لڑکے کو زندہ کیا، آسمان پر سے آگ برسائی، خوراک مہیا کی جو ناک ختم ہوئی، خشک سالی کی پیشن گوئی پوری ہوئی، بال کے پجاریوں کو چیلنج کیا، اہیاب کے بیٹے کو چیلنج کیا، اور یہی الیاس ہے جو ہنوک، مقدسہ مریم اور خدا یسوع مسیح کی طرح زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ اور ان دونوں کی موجودگی، موسیٰ کی اور الیاس کی موجودگی ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ، کہ ایک یسوع مسیح کے اس طرف ہے، ایک یسوع مسیح کے اس طرف ہے،
کہ ان دونوں کی موجودگی ہمیں یہ دلاتی ہے کہ ایک طرف شریعت یعنی موسیٰ کہ جس کو خدا کے احکام خدا کی شریعت ملی، اور دوسرا نبیوں میں سے بڑا نبی کہ جسے آتشی نبی یا معجزات کا نبی کہا جاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی صورت جو ہے وہ بدل جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان دونوں کے درمیان اس لیے تھا تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ وہ شریعت کا بھی مالک ہے، یعنی جو ہماری تعلیم ہے اس کا بھی مالک ہے، اور خداوند یسوع مسیح نبیوں میں سے بھی سب سے بڑا نبی ہے۔ پھر اس کے بعد جو پطرس ہے وہ یسوع کو کہتا ہے کہ اے استاد ہم یہاں 3 ڈیرے بنائیں، اور کہتا ہے کہ اے استاد ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، بس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، اور ایک الیاس کے لیے۔ بعض مفکرین کا کہنا ہے کہ پطرس نہیں جانتا تھا کہ جن 3 ڈیرے بنانے کی وہ بات کرتا ہے وہ سب سے پہلا تو آسمان کی بادشاہی، پھر کلیسیا کا وجود، اور تیسرا وہ خود ہے یعنی کیفا جس پر خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا بنائے گا۔ پھر یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب مقدس پطرس بیان کرتا ہے کہ ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے کہ ہم 3 ڈیرے بناتے ہیں، کہ اگر یسوع پطرس کے کہنے پر، اگر یسوع مسیح پطرس کے کہنے پر پہاڑ پر سکونت پذیر ہو جاتا تو بیان کرتے ہیں کہ پھر یسوع کے مشن کو پورا کون کرتا۔ تبدیلی صورت میں دراصل یسوع تینوں کو اپنا جلال دکھانا چاہتا تھا تاکہ وہ آنے والے کٹھن وقت سے واقف ہو سکے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بادل ہے اس کا سایہ ہمیں نظر آتا ہے، اور کلام مقدس میں بادل کی موجودگی یا بادل میں اور بادل کے ساتھ خدا کی جو حضوری ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا واقعہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ خروج کی کتاب اس کے 14ویں باب میں، کہ جس میں لکھا ہے کہ جیسا کہ بحیرہ قلزم کو پار کرتے وقت بادلوں کا سایہ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ رہا، پھر دوسرا خداوند دن میں ان کے آگے بادلوں کے ستون میں چلتا، خروج 13 باب۔ حضوری کے خیمہ میں بھی بادل کا ستون نیچے اترا اور خیمہ پر ٹھہر گیا، خروج 33 باب۔ پھر ہمیں اور چند ایک واقعہ نظر آتے ہیں کہ پھر کئی سال بعد یہی بادل سلیمان نے جب ہیکل بنوائی تو تب اس پر ہمیں نظر آتا ہے، اور تاہم 5ویں بار ہمیں نئے عہد نامے میں یہی بادل آج رونما ہوتا نظر آتا ہے کہ جس میں باپ بیٹے سے، بادل سے اور بادل میں سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں، تم اس کی سنو۔ مسیح خدا میرے زوم، خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں 3 پہاڑ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ کتنے پہاڑ؟ 3 پہاڑ۔ ان میں سے سب سے پہلا پہاڑ جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ہمیں بڑا خاصا نظر آتا ہے وہ ہے مبارک بادیوں کا پہاڑ، کہ خداوند یسوع مسیح جہاں اپنی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، مبارک بادیاں سکھاتا ہے، پھر انسانی رویے کے بارے میں، انسانی ایٹیٹیوڈ کے بارے میں بتاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا پہاڑ جو ہمیں یسوع مسیح کی نظر میں اور یسوع مسیح کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ ہے تبدیلی صورت کا پہاڑ، کہ جس کی آج ہم عید مناتے ہیں، کہ خداوند یسوع مسیح کی جو صورت ہے وہ بدلتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا پہاڑ کہ جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے کوہ کلوری کا پہاڑ۔ اور مفکرین ان تینوں کو بیان اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے پہاڑ پر یسوع مسیح اپنی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے۔ دوسرے پہاڑ پر اس کی صورت بدلتی ہے، یعنی باپ سے پھر ملتا ہے، باپ سے بات کرتا ہے۔ اور تیسرے پہاڑ پر جو وہ پہلے پہاڑ پر سکھاتا ہے، بتاتا ہے اور لوگوں کی زندگی میں جس کا حصہ بناتا ہے، اس کو تیسرے پہاڑ میں وہ کر دکھاتا ہے۔
کہ کل جو پہاڑی آواز کا پہاڑ ہے اس کو تیسرے پہاڑ میں وہی سب کچھ کر دکھاتا ہے کہ اگر کوئی تیری ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کے آگے پھیر دے، کہ تو زنا نہ کر، چوری مت کر۔ پھر یہی تینوں پہاڑ کے مفکرین بتاتے ہیں کہ جس طرح یسوع مسیح کی زندگی میں اہمیت کے حامل تھے، اسی طرح ہم سب جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، ہماری زندگی میں بھی یہی تینوں پہاڑ خاصے اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ان کی جو ترتیب ہے وہ فرق ہے کہ یسوع مسیح کی زندگی میں پہلا پہاڑی آواز کا پہاڑ، پھر تبدیلی صورت کا، اور اس کے بعد کلوری کا۔ لیکن ہماری زندگی میں اس کی ترتیب تھوڑی سی فرق ہے کہ جو پہلا پہاڑ وہ پہاڑی آواز کا ہی، کہ ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، خدا کے کلام پر چلتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی میں پہلا پہاڑ۔ پھر دوسرا پہاڑ ہماری زندگی میں جو آتا ہے وہ ہے کوہ کلوری کا، کہ ہم پہلے پہاڑ پر خدا یسوع مسیح کا تعلیم سنتے ہیں، لیکن دوسرا پہاڑ کلوری کا جو آتا ہے کہ ہم مسیح ہونے پر بڑے دکھ بھی اٹھاتے ہیں، مسیح ہونے پر ہمیں باتیں بھی سنائی جاتی ہے، پھر ہماری زندگی میں بڑے مشکلات واقعات ہوتے ہیں، ویسے مشکلات واقعات بھی آتے ہیں، لیکن کہ جب ہم پہلے پہاڑ کی تعلیم سن کر پھر دوسرے میں ان ساری مشکلات کو برداشت کر کے پھر ہم تیسرے پہاڑ میں داخل ہوتے ہیں، یعنی تبدیلی صورت کا پہاڑ، جس میں ہماری زندگی جو ہے اور ہماری شکل ہے وہ بدل جاتی ہے اور ہم باپ کی مانند ایک ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور اسی طرح ہم زندگی کا تاج حاصل کرتے ہیں کہ جب ہم وفادار رہتے ہیں تو خدا کا تاج ہمیں ملتا ہے۔ آج جب ہم تبدیلی صورت کی عید مناتے ہیں تو آج کی عید ہمیں 4 باتیں سکھاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات کہ ہماری پریئر لائف یا دعائیا زندگی۔ آج کی جو عید ہے اور یا آج کی جو انجیل مقدس ہے، اگر ہم نے اس کو دھیان سے یا غور سے سنا ہو تو یسوع مسیح پہاڑ پر پتہ ہے کیوں جاتا ہے؟ یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کرنے جاتا ہے۔ یسوع مسیح اپنی زندگی میں کوئی بھی معجزہ کرتا ہے، کوئی بھی ایسا کرشمہ کرتا ہے تو اس کے بعد یسوع مسیح پہاڑ پر یا ویسے باپ سے دعا کرتا ہے۔ اور جب ہم اپنی زندگی میں دعا کرتے ہیں تو پھر ہماری بھی جو صورت ہے وہ بدل جاتی ہے، ہم باپ کی مانند ایک ہو جاتے ہیں، ہم خدا کا جلال، خدا کا نور اور حقیقی نور کا تجربہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دعا کے ذریعے ایمان میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ آج کی پہلی بات جو آج کی انجیل مقدس یا آج کی عید ہمیں سکھاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات جو آج کی عید ہمیں سکھاتی ہے وہ ہے سننا، کہ جیسے باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ یہ ہے میرا پیارا بیٹا المحبوب جس سے میں خوش ہوں، تم اس کی سنو۔ اور جب ہم بیٹے کی سنیں گے، بیٹے کی بات سن کر اس پر عمل کریں گے تو باپ جو آسمان پر ہے، جو ہم سب کو پیار کرتا ہے، وہ ہم سب سے بھی یہی کہے گا کہ یہ ہے میرے بچے یا یہ ہے میرے بیٹے اور یہ ہے میری بیٹیاں جن سے میں خوش ہوں۔ اور جب باپ ہم سے خوش ہوتا ہے تو پھر ہم خوش رہتے ہیں، ہماری زندگی خوش رہتی ہے، ہمارے گھرانے خوش رہتے ہیں اور ہم ہمیشہ برکت حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تبدیلی صورت کی جو عید ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ یہ ہے، آج جب یسوع مسیح کی ہم تبدیلی صورت کی عید مناتے ہیں تو ہم نے اپنے دلوں کی تبدیلی لانی ہے، کہ ہم نے اپنے دلوں کو تبدیل کرنا ہے۔ جیسے میں پہلے کہانی سے شروع کیا کہ کہانی میں آپ نے دیکھا کہ ہم یا وہ خاندان، وہ فیملی کہ ان کو دوسرے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے جی کپڑے نہیں اچھے دھوئے، برتن نہیں دھوئے، ڈسٹنگ نہیں کی، لیکن ان کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ ان کے اپنے گھر میں صفائی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے دل میں کتنے پاک صاف ہیں، کہ ہمیں دوسروں پر انگلی اٹھانے سے یا دوسروں کو باتیں کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں خود کتنا پاک صاف ہوں، یا میرا خود دل کتنا صاف ہے، کتنا پیور ہے، کتنا پاک ہے
کہ میں دوسروں کو باتیں کرتا ہوں. خدا سب کو دیکھتا ہے, خدا سب کو برکت دیتا ہے. اسی لیے دوسروں کو باتیں کرنے سے اچھا ہے جتنی باتیں ہم دوسروں کو کرتے ہیں وہی باتیں دعا پر خدا کی سن کر, خدا کی باتوں پر عمل کر کے اپنے دل کو پاک کریں, صاف کریں, تاکہ ہم خدا کا پاک دل ہے جو اس کا تجربہ اپنی زندگی میں کریں. پھر اس کے بعد چوتھی اور آخری بات جو آج کی عید ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے وفاداری. بیٹا باپ سے وفادار رہتا ہے, باپ کا مشن پورا کرتا ہے اور صلیب پر اپنی جان دیتا ہے. ہم جب باپ سے وفادار رہیں گے تو باپ کبھی بھی ہمیں مشکل میں نہیں گرنے دیتا, باپ کبھی بھی ہمیں پریشانی میں یا آزمائش میں نہیں گرنے دیتا. باپ کبھی اگر ہمیں آزمائش میں اگر ہم گر بھی جائیں گے تو باپ اتنا پیار کرنے والا ہے کہ وہ ہمیں اٹھا لے گا. ہم ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں لیکن باپ ہمیں کبھی بھی نہیں بولتا. مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام اس کے ہم 10ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ تم پر کوئی ایسی آزمائش نہیں پڑی جو انسانی برداشت سے باہر ہو. پھر اس کے بعد بیان کیا گیا ہے لیکن خدا وفادار خدا ہے, وہ تمہیں تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں پڑنے نہ دے گا, وہ آزمائش کے ساتھ نکل جانے کی راہ بھی ٹھہرائے گا تاکہ تم برداشت کر سکو اور اس آزمائش سے باہر نکل سکو. کیوں؟ کیونکہ خدا جو ہے وہ وفادار خدا ہے. اسی لیے ہم نے خدا سے وفادار ہونا ہے, اور جب ہم خدا سے وفادار ہوں گے تو تب ہی در حقیقت آج کی عید ہے اس کا جو پھل ہے وہ ہماری زندگی میں آئے گا اور ہم اس کی برکتیں اپنے گھروں کو لے کے جائیں گے. آئیں ان چاروں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اپنی دعائیہ زندگی کو مضبوط کریں, خدا کی باتیں اس کا کلام سنیں, اپنے دلوں کو تبدیل کریں, خدا سے وفاداری کریں کیونکہ خدا وفادار خدا ہے. خدا آپ سب کو برکت دے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے.